السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض فننظر کیف تعملون۔ وقیل لابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان معاویۃ اوتر رکعۃ فقال دعه فإنه صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، پھر ہم تم کو زمین میں خلافت عنایت کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ سامعین محترم، یہ درس کا سلسلہ ہمارا تاریخ اسلامی کے متعلق شروع ہوا تھا، جس میں ہم نے خلافت راشدہ کا ذکر کیا تھا۔ سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے دور خلافت پر تفصیل سے گفتگو ہوئی تھی، اور اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے وفات کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو خلیفہ نامزد کیا گیا تھا، 6 ماہ تک وہ خلیفہ رہے، اور پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے، اور یوں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے متفق خلیفہ ٹھہرے۔ پچھلے دروس میں ہم سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت تک پہنچے تھے، اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق عمومی طور پر جو لوگوں کے ذہنوں کے اندر شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، ان کے متعلق ذکر ہوا تھا، اور ان کے فضائل بھی، اور ان کا صحابی ہونا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کا لکھنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے لیے دعائیں کرنا، یہ سب کچھ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا۔ آج معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہوئے ان کے دور میں جو فتوحات ہوئیں ان کا ذکر، اور ملکی ترقی کے اندر جو انہوں نے کارنامے سر انجام دیے ان کا مختصر ذکر کریں گے۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت میں 18 ہجری میں شام کا گورنر بنایا تھا، جبکہ معاویہ سے پہلے معاویہ کے بھائی یزید بن ابی سفیان، یہ بات ہم نے پہلے بھی ذکر کی تھی کہ معاویہ کے ایک بھائی ہیں، ان کا نام بھی یزید ہے، جو عام طور پر معروف ہے۔ یزید وہ معاویہ کا بیٹا ہے۔ ایک معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں یزید بن ابی سفیان، وہ پہلے گورنر تھے۔ ان کی وفات کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر معاویہ کو پورے شام کا گورنر بنایا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی یہ اس علاقے کے گورنر رہے ہیں۔ خصوصاً سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں انہوں نے اسلامی حکومت کو بڑا سپورٹ کیا، اور جنگیں لڑیں، بحری بیڑے تیار کیے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں سب سے پہلے سمندری جو لڑائی بحری فوج کے ذریعے کی گئی وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے، اور پھر اپنے دور حکومت میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جن علاقوں کو فتح کیا ہے
ان فتوحات میں بحری جزیرے بھی ہیں اور افریقہ کے صحرا بھی ہیں، مغرب کے ممالک بھی ہیں اور مشرق کے پہاڑ بھی ہیں۔ یہ مختلف علاقوں میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگیں لڑ کر فتوحات حاصل کی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحری بیڑے تیار کیے اور 500 جہاز یہ بحر روم کے ساحل پر تیار کھڑے ہوتے تھے، بحری جہاز۔ اور پھر قبرص کا جو جزیرہ ہے یہ سب سے پہلے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فتح کیا بحری بیڑے کے ذریعے۔ پھر ایک مستقل شعبہ قائم کر دیا بحری فوج کا اور امیر البحر مقرر کیا۔ اس فوج کا کام یہ تھا کہ جتنے بھی جزیرے ہیں یا رومی سلطنت ہے، اس طرف سے جو عیسائیوں کی یلغاریں ہوتی تھی ان کو روکنے کے لیے ہر وقت بحری فوج تیار ہوتی تھی، اور کئی علاقے دیگر جو ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کئی جزیرے جو ہے وہ فتح کیے گئے۔ دوسری طرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مشرق کی طرف بھی جو ہے وہ فوج کشی کی، اور یہ جو خراسان کا علاقہ ہے، ترکمانستان کا علاقہ ہے، اس طرف کو فتح کرتے ہوئے کابل کو فتح کیا جو کہ افغانستان کا دارالحکومت ہے، اور سندھ تک امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسلامی فتوحات پھیل چکی تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا، اور وہ تھا قسطنطنیہ پر حملہ، جس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اول جیش، سب سے پہلا وہ لشکر، وہ فوج جو قیصر کے شہر پر حملہ آور ہوگی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے جنت واجب کر دی ہے۔ اور یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 49 ہجری میں قسطنطنیہ پر حملہ کیا گیا، اور اس لشکر کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو سپاہی تھے ان میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ بھی تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی تھے، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اسی سفر کے دوران اسی لشکر میں فوت ہوتے ہیں، اور ان کو جو قسطنطنیہ کے شہر کی فصیل تھی، جو دیوار تھی، وہاں پر ان کو دفن کیا گیا تھا۔ اور مسلمانوں نے یہ عیسائیوں کو پیغام دیا تھا کہ اگر تم نے ہمارے ساتھی کی اس قبر کو نقصان پہنچایا تو پھر یاد رکھو ہم کبھی بھی تمہارا یہ جو گرجا گھروں کے اندر تمہارے نگارے بجتے کبھی بھی یہ اس سرزمین پر نگارہ نہیں بجنے دیں گے۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اسی سفر میں اسی جہاد کے راستے میں جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہوئے اور ان کو یہاں دفن کیا گیا۔ اور دوسری طرف شمالی افریقہ جو ہے اس کے علاقے بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں فتح کیے گئے، اور سب سے کہ اوڑاس کی فتوحات یہ علاقہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں فتح کیا گیا۔ یہ فتوحات مختصر میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ ان کے ذکر کرنے سے پہلے ایک نقطہ جو سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حکومت سنبھالی تھی اس وقت کے حالات کیا تھے؟ چونکہ مسلمان آپس میں خانہ جنگی کا شکار تھے، ایک طرف حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ لوگ کوفہ والے وہ ان کو ابھار کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑنے کے لیے لے کر نکلے تھے، اور دوسری طرف جو سب سے بڑا فتنہ تھا وہ خوارج کا فتنہ تھا۔ خوارجی وہ لوگ تھے
جو بظاہر دیکھنے میں بڑے دیندار تھے، داڑیاں پوری تھی، نمازیں پوری تھی، روزے بڑے رکھتے تھے، قرآن کی تلاوتیں بڑے کرتے تھے، لیکن اپنے کلمہ گو مسلمانوں کو کافر قرار دے کر ان پر تلوار اٹھاتے تھے۔ اور خارجی اصل میں وہ گروہ تھا، وہ جماعت تھی جنہوں نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر معاویہ کے درمیان ہونے والی صلح کو تسلیم نہیں کیا تھا، بلکہ وہ حضرت علی کے لشکر سے علیحدہ ہو گئے تھے، نکل گئے تھے، خارج ہو گئے تھے۔ اسی وجہ سے ان کو خارجی بھی کہتے ہیں اور حروری بھی کہتے ہیں، چونکہ انہوں نے حرورہ بستی میں جا کر اپنا مرکز قائم کیا تھا، وہاں اپنی جماعت قائم کی تھی اور مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا تھا، اس لیے خارجی حروری کہلاتے ہیں۔ ان لوگوں نے جو ہے وہ بڑی اندھیر نگری مچا رکھی تھی، لوگوں کو جو ہے نجائز قتل کرتے تھے، پوچھتے تھے تم امیر معاویہ کو امیر مانتے ہو، اس کو مسلمان سمجھتے ہو، جو اقرار کرتا اس کو قتل کر دیتے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہی تھا ان کا موقف کہ اس صلح کو تسلیم کرنے کی وجہ سے علی بھی کافر ہے، معاویہ بھی کافر ہے، معاذ اللہ، یہ ان کا ذہن تھا، یہ ان کی سوچ تھی۔ تو امیر معاویہ نے جب حکومت کی باغ ڈور سنبھالی ہے، اس کے بعد سب سے ان کے سامنے جو اہم ترین فتنہ تھا وہ یہ خارجیوں کا فتنہ تھا، اور یہ تاریخ شاہد ہے کہ جس حکمت عملی کے ساتھ، جس تدبیر کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس فتنے کا خاتمہ کیا ہے، ایک شہر سے ان کا خاتمہ کرتے تھے، دوسرے شہر میں بغاوت پھوٹ پڑتی تھی، دوسرے شہر سے خاتمہ کرتے تھے، تیسرے شہر میں بغاوت پھوٹ پڑتی تھی، کیونکہ یہ ایک منظم جماعت بن چکی تھی۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر شہر میں ان کا مقابلہ کر کے ان کا خاتمہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کے جو حالات تھے، مسلمانوں کے آپس کے اختلافات کی وجہ سے جو فتوحات تھیں وہ رک گئی تھیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی فتوحات پھیلی ہیں، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی فتوحات رک گئی تھی۔ اس کی وجہ آپس کی خانہ جنگی، آپس کے اختلافات، آپس کے مسائل تھے، اور نتیجتاً علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد عیسائیوں نے، رومیوں نے دوبارہ مسلمانوں سے علاقے چھیننا شروع کر دیے تھے، جو فتح کیے ہوئے علاقے تھے ان کو دوبارہ چھیننا شروع کر دیا تھا۔ تو یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے، انہوں نے دوبارہ وہ علاقے مسلمانوں کو واپس بھی دلائے اور مزید پیش قدمی کر کے دیگر علاقوں کو بھی فتح کیا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسلامی حکومت کا جو حدود اربع ہے وہ 64 لاکھ مربع میل پر مشتمل ہے۔ عام طور پر جب ہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا ذکر کرتے ہیں، ان کی حکومت کے کارنامے ذکر کرتے ہیں، تو 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ تھا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسلامی سلطنت تھی۔ یہ سلطنت حضرت عثمان کے دور میں مزید بڑھ کر 44 لاکھ مربع تک پہنچ گئی تھی، اور امیر معاویہ کے دور میں یہ اسلامی سلطنت 64 لاکھ مربع میل کے حدود اربع تک پہنچ گئی تھی۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اہم ترین اسلامی حکومت کے اندر، اسلامی سلطنت کے اندر کارنامہ ہے۔ جس طرح کافروں کے ساتھ نبرد آزمات ہے، اسی طرح کسی بھی ملک کو، ریاست کو مستحکم کرنے کے لیے اندرونی طور پر ملک کی ترقی یہ بھی ضروری ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو جو انتشار تھا اس کو کنٹرول کیا، اس کو قابو کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ملکی محکمے تھے ان کے اندر جو ہے وہ بہتری لانے کی کوشش کی اور بہتری لائے۔ سب سے کسی بھی ملک کی جو استحکام ہوتا ہے اس کے لیے دفاع کا شعبہ مضبوط ہونا چاہیے، فوج کا شعبہ مضبوط ہونا چاہیے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوج کو مزید مضبوط کیا۔ بحری فوج جیسے میں نے ذکر کیا، اس کے ساتھ ساتھ بری فوج، اور یہ روم کی سلطنت اور دیگر جو علاقے تھے نئے آباد ہوئے وہاں پر فوجی چھاؤنیاں قائم کی، اور بیک پہ دو طرح کی فوج امیر معاویہ نے تیار کی ہوئی تھی، ایک گرمی کی فوج، ایک سردی کی فوج، اور اس میں لوگوں کے علاقے کے اعتبار سے سپاہیوں کا انتخاب کرتے تھے۔
کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو سردی کا موسم برداشت کر سکتے ہیں، سردی والے علاقوں میں رہ سکتے ہیں. جب سردیوں میں ضرورت پیش آتی تھی جنگ کرنے کی، لڑائی کی، تو اس فوج کو بھیجا کرتے تھے. اور کون ہے جو صحراؤں میں لڑ سکتے ہیں، جو گرمی برداشت کر سکتے ہیں، ایسی فوج انہوں نے گرمیوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہوتی تھی، جس کو گرمیوں میں اور گرم علاقوں کے اندر جو ہے وہ تیار کر کے بھیجا کرتے تھے لڑائی کرنے کے لیے. یہ ایک تدبیر اور ایک حکمت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. مجھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد آیا. وہ کہا کرتے تھے تم کیسر و کسرا کی تدبیروں کا، ان کی عقل و فہم و فراست کا ذکر کرتے ہو، کیا ان کے مقابلے میں تمہارے پاس امیر معاویہ نہیں ہے؟ اتنے فہم و فراست والے تھے. یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست ہی تھی کہ بکھری ہوئی اسلامی سلطنت کو انہوں نے جو ہے وہ یکجا کیا. اور کوئی 2-4 سال کی بات نہیں ہے، 19 سال حکومت کی ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. اور اس 19 سال کے عرصے میں کوئی بھی ان کی حکومت کے خلاف حکومت بغاوت کرنے کے لیے اسلام مسلمانوں میں سے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا. اور پھر ملک کی ترقی کے لیے انہوں نے زراعت کے شعبے کی طرف توجہ دی، نہریں کھدوائیں، کنویں کھدوائے، جو ویران بنجر زمینیں تھیں ان کو آباد کیا، اور جو نئے مسلمان تھے ان کو وہ زمینیں الاٹ کی کہ ان زمینوں کو تم آباد کرو. یہ ایک ملک کی سیاست اور نظام کے اعتبار سے بہترین حل ہوتا ہے کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے. اس میں لوگوں کی حوصلہ افزائی بھی ہوتے ہیں، لوگ محنت کرتے ہیں. جب ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ان کو زمینیں دی گئی کہ تم ان زمینوں کو جو ہے وہ آباد کرو، بنجر زمینوں کو آباد کرو، اور اس کے لیے حکومت کی طرف سے ان کو ریلیف، ان کی مدد، ہیلپ کی جاتی تھی. تو یہ نہریں کھود دی گئیں، آب پاشی کا نظام قائم کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. اس کے ساتھ ساتھ صوبے جو ہیں وہ ان کو مزید منظم کر کے صوبوں، ریاست کو صوبوں میں تقسیم کیا. آج ہمارے ہاں بھی آوازیں اٹھتی ہیں نا صوبوں کے لیے، پیچھے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں. دراصل انتظامی امور کے اعتبار سے اگر صوبے جو ہیں وہ چھوٹے بنائے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ ان میں ایریا تھوڑا ہوگا، اس کا نظام اچھی طرح چلایا جا سکے گا. لیکن یہاں پر تو حالات کچھ اور ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ صوبوں کے مطالبے کیے جاتے ہیں. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید چھوٹے صوبے جو ہے ان میں ریاست کو تقسیم کر کے نظم کو اور بھی زیادہ جو ہے وہ پختہ کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈاک کا، برید کا جو نظام تھا اس کو قائم کیا. اسلامی حکومت کی جو خط و کتابت ہوتی تھی اس کو بھیجنے کے لیے تیز گھوڑے تیار کیے کہ جو کچھ فاصلے پر ہر وقت تیار رہتے تھے. یہ جو جاسوسی کا، انٹیلیجنس کا نظام ہے، یہ کوئی نیا نظام نہیں ہے، یہ پرانا نظام ہے. اور اس کے لیے کسی بھی حکومت جو ہے اس کو اپنے دشمنوں سے چکنا رہنے کے لیے اس پر بھرپور توجہ دینی پڑتی ہے. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے لیے اسپیشل گھوڑے تیار کیے ہوئے تھے جو ہر وقت جو ہے وہ جاسوسی کی خبر رکھتے تھے، اور جلدی ہی جو کوئی اسلامی حکومت کے خلاف خطرہ ہوتا تھا اس سے آگاہ کیا جاتا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خط و کتابت وہ اس کے ذریعے کی جاتی تھی، ڈاک پہنچائی جاتی تھی. اور اس کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پولیس کے محکمے کو اور زیادہ منظم کیا. یہ وہ محکمے تھے جن کی ابتدا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی، لیکن بعد میں مسلمانوں کے یہ شورش کے اپنے حالات کی وجہ سے ان محکموں کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی تھی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ آ کر ان محکموں کو مضبوط کر کے اسلامی سلطنت جو ہے اس کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا. اور سب سے بڑھ کر بیت المال کا نظام جو ہے اس کو منظم کیا. کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے اس کا بیت المال جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے. آج ہماری ذلت اور رسوائی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس ہے کچھ نہیں ہے. فقیر بنے، بڑے سے لے کر چھوٹے تک سارے مانگتے پھرتے ہیں. مانگ مانگ کر گزارا کرنے والے کافروں کو کیا آنکھیں دکھائیں گے؟ آج جو ہم پر کفار مسلط ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کافروں سے قرضے لے کر اپنا ملک چلا رہے ہیں. ہم ان کو آنکھیں کیسے دکھا سکتے ہیں؟
مسلمانوں نے جب کافروں کے ساتھ لڑائیاں کی ہیں، ان کو ناکو چنے چبائے ہیں، اس وقت انہوں نے اس چیز کی طرف توجہ نہیں دی کہ ہمارے کھانے کے لیے ہمیں کیا ملتا کیا نہیں ملتا. انہوں نے ان کے ساتھ معاندانہ رویہ اختیار کر کے ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، اور امانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ جو ملکی ذرائع آمدنی تھے ان کی تقسیم کی. آج ہماری ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے ملکی نظام کے اندر کہ یہاں افراط و تفریط بہت زیادہ ہے، طبقاتی فرق بہت زیادہ ہے. جو حکومتی کارنامے ہیں، حکومتی کرندے ہیں، وہ تو اپنے آپ کو یہ اور مخلوق سمجھتے ہیں، اور دوسری ساری عوام اس کو وہ غلام سمجھتے ہیں، اور یہی ہماری ذلت کی وجہ ہے. میں کبھی کبھی یہ بات سوچتا ہوں کہ اگر ہمارے حکمران یہ مخلص ہوں، نیچے سے لے کر اوپر تک جتنے بھی طبقات ہیں، یہ ذرا کبھی تقابل کر کے دیکھیں یہ عوام الناس سے، عام لوگوں سے اپنا، کہ یار یہ بھی انسان ہے، یہ ہمارے ملک کے باشندے ہیں، دن رات محنت کر کے یہ کماتے ہیں، یہ ملک کے خزانے کے اندر ٹیکس جمع کرواتے ہیں، ہم ان کو دیتے کیا ہیں اور ہم خود کیا سہولتیں استعمال کرتے ہیں، ہمارے لیے کتنی آسائشیں ہیں، کتنی آرام ہیں، کیا کچھ ہے، ان کے لیے ہم کیا دیتے ہیں. یہاں تو کسی کو گولی جو ہے نا، گولی ایک ڈسپرین کی گولی، وہ بھی مفت ملنا بڑی مشکل ہے حکومتی خزانوں سے. آپ سرکاری ہسپتال ہیں ان کی حالت دیکھ لیں، جہاں کہیں بھی جاتے ہیں. یہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ دیانتداری ہونی چاہیے. یہاں کرپشن بڑے سے چھوٹا، نیچے سے جو بھی محکمہ ہے اس میں دیکھ لو، یہی بدحالی، ہماری بدحالی کی ایک سب سے مین وجہ یہ ہے. بھئی تمہارے پاس تو خود اتنی دولت ہے، گاڑیاں ہیں، تمہارے پاس سرمایہ ہے، تم ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہو، تم عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہو، کیوں لیتے ہو مراعات، کیوں لیتے ہو پیٹرول، کیوں لیتے ہو تنخواہیں؟ تمہارے پاس تو اپنا ہے، وہ استعمال کر کے اور حکومت کے اندر کوئی کارنامہ سر انجام دو، کوئی کام کرو، کوئی عوام کی خدمت کرو، پھر تو سمجھ بھی آئے کہ تم عوام کے خادم، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ کرتے ہو. یہاں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے نہیں، اپنی فلاح و بہبود کے لیے ہوتا ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں بات کر رہا تھا کہ انہوں نے بیت المال کو مضبوط کیا، اور اس سے جو ہے یہ حکومتی جتنے بھی محکمے تھے ان کو منظم کرنے کے ساتھ ساتھ عوام کی رعایا پروری کا خیال رکھا، ان کے وظیفے مقرر کیے، اور اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے وظیفے مقرر کیے تھے. آج عمومی طور پر امیر معاویہ کے بارے میں جو لوگ اعتراضات کرتے، باتیں کرتے ہیں، حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ امیر معاویہ کے حکومت میں رہے ہیں، ان سے وظیفے لیتے رہے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ہیں، ان کے ساتھ جنگیں، ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کافروں کے خلاف جنگوں میں جہاد کرتے رہے ہیں. تو یہ ایسا نہیں تھا کہ آپس میں کوئی ان کا دشمنی کا ماحول تھا یا ایسی کوئی وجہ تھی. یہ بعد والے لوگ جو ہیں انہوں نے تاریخ کو مسخ کر کے ایسی باتیں بے بنیاد جو ہے وہ پیش کی ہیں، جس سے عام ہمارے مسلمان، سنی مسلمان وہ بھی سمجھتے ہیں. ان کا بھی امیر معاویہ کے بارے میں، چلو یزید کے بارے میں تو بعد کی بات ہے، امیر معاویہ کے بارے میں بھی ان کا ذہن صاف نہیں ہے، وہ بھی اعتراضات کرتے ہیں. یہاں تک کہ بڑے بڑے اسکالر جو ہیں وہ بھی پھسل گئے ہیں، وہ بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت کو ذاتی حکومت سمجھتے، اسلامی حکومت نہیں سمجھتے. تو یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنہوں نے اسلامی سلطنت کو مضبوط کیا اور جو ملکی ترقی کے لیے جتنے بھی اقدامات تھے وہ اٹھائے، اور ان میں بیت المال کو منظم کر کے لوگوں کے وظیفے مقرر کیے، لوگوں کی تنخواہیں مقرر کی. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح 19 برس 41 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک جو ہے یہ حکومت کی، اور مسلمانوں کو فتوحات، اسلامی فتوحات، نئے شہر آباد کیے، اور نئی آبادیاں جو ہیں وہاں پر فوجی چھاؤنیاں بنائیں ان کی رکھوالی کے لیے، ان کی نگرانی کے لیے، اور بہت سارے بے شمار کارنامے ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو انہوں نے اسلامی سلطنت کو مضبوط کرنے کے لیے قرار دیے. 60 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے ہیں، اور اپنے ساتھیوں سے انہوں نے مشورہ کیا.
مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے بیٹے یزید جو ہے اس کو اپنا نائب مقرر کر لیں، اس کو ولی عہد بنا دیں۔ اس کے لیے انہوں نے اپنی زندگی میں ہی دوسرے لوگوں سے مشورہ کیا، اور جو ان کے گورنر تھے ان کی یہ ذمہ داری لگائی کہ اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کو اس بات کا قائل کرو کہ وہ یزید کی ولی عہدی نامزدگی میرے بعد اس کی حکومت کو تسلیم کریں۔ سب سے بڑا اعتراض امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر یہی اٹھایا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہتے، اللہ بہتر جانتا ہے، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، لیکن اس وقت کے جو حالات تھے اس کے مطابق جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حالات اور جس طرح کے مخالفتیں اس وقت اٹھی تھی، اگر امیر معاویہ اپنے بیٹے کو نامزد نہ کرتے تو بعد میں کیا گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ مسلمانوں کا کوئی ایک خلیفہ نامزد ہو سکتا تھا؟ کسی اور کو نامزد کیا جاتا تو اس پر بھی اختلافات ہو سکتے تھے، اس پر بھی خانہ جنگی ہو سکتی تھی۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فہم و فراست کے مطابق اپنے مشیروں کے مشورے سے اپنے بعد اپنے بیٹے یزید جو ہے اس کو ولی عہد نامزد کیا، جس پر امت کے اندر دوبارہ اختلافات شروع ہوئے، اور اس طرح رجب کے مہینے میں 22 تاریخ میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اور ان کے بعد ان کے بیٹے یزید جو ہے وہ اس منصب خلافت پر آئے، جن کی خلافت کو کچھ لوگوں نے مانا کچھ نے نہ مانا۔ یہاں سے ہم انشاءاللہ اس موضوع کو آگے بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ پاک میں حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔